اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے ببلیوگرافی کے حوالے سے، کہ سناپسس کے اندر یہ بھی چونکہ ایک اہم اس کا پارٹ ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، اس لیے آج کا جو لیسن ہے وہ ہم نے یہ ببلیوگرافی اور اس سے متعلقہ دیگر جو فہارس ہوتی ہیں، جو اگرچہ یہ جو مصادر و مراجع ہیں یہ تو سناپسس کے اندر بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن جو دیگر فہارس ہیں وہ تھیسس کمپلیٹ کرنے کے بعد لکھی جاتی ہیں، لیکن ببلیوگرافی کے ساتھ ہی یہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ببلیوگرافی ہے یہ کیونکہ اس سناپسس کا بھی حصہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو تیار کرنے کے لیے اور جو ڈیفرنٹ فہارس ہوتی ہیں ان کو بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت ضروری ہوتی ہیں، لیکن ہم کورس ورک کمپلیٹ کر لینے کے باوجود ان چیزوں سے آگاہ بعض اوقات نہیں ہوتے، یا آگاہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کنسنٹریشن نہیں ہوتی، یا ان کی اہمیت ہم ایک کورس ورک پڑھنے کی حیثیت تک ہی رکھتے ہیں، عملی طور پر ان کے اوپر ہم فوکس نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں جتنی بھی آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں یہ پریکٹیکل ہیں، یہ صرف گو تھرو ہونے کے لیے نہیں ہے کہ جی آپ کا ٹائم جو ہے وہ پورا کیا جائے، بلکہ یہ ساری چیزیں آپ کو سناپسس تیار کرنے کے حوالے سے، تھیسس لکھنے کے حوالے سے، تھیسس کی پریزنٹیشن کے حوالے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ آپ کا جو ریسرچ ہے اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، لازمی جز ہیں۔ یہ جو پریمبل ہے اس میں پریویسلی وٹ وی ہیو اسٹڈیڈ اس کے بارے میں ہے کہ ہم نے سناپسس کے بارے میں پڑھ لیا ہے کہ کیسے پریپیئر کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ In this lecture we will study how to prepare bibliography and other lists after completion of the thesis۔ اس لیسن کے لرننگ آؤٹ کمز ہیں، at the end of this lecture we will be able to understand how to prepare bibliography and other lists۔ So are you ready? Definitely you are prepared. Have you learned how to prepare a synopsis? What do you know about bibliography? تو bibliography جو ہے وہ کیا ہے؟ bibliography or list of the references appears after the body of the dissertation. It is a complete listing of all cited sources used to create your dissertation. ببلیوگرافی جو آسان الفاظ میں، بعض اوقات یہ ذرا سن لیں اچھی طرح سے، جو یہ جن کی آواز آ رہی ہے وہ میوٹ کر لیں، کہ یہ جو ببلیوگرافی ہے یہ ایٹ دی اینڈ آف دی تھیسس پلس ایٹ دی اینڈ آف دی سناپسس وہ سارے سورسز، وہ ساری بکس پرائمری سیکنڈری جو بھی ہیں جو آپ نے ڈیزرٹیشن یعنی مقالے کے اندر، تھیسس کے اندر آپ نے ریفرنس دیا ہے، ان کو کوٹ کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے کسی بھی حوالے سے، تو ان سب کی ایک کمپریہنسو لسٹ ہوتی ہے جو ببلیوگرافی کی صورت کے اندر دی جاتی ہے۔ اور صرف فرق یہ ہوتا ہے سناپسس کے اور تھیسس کے درمیان کے
سناپسز میں جو آپ نے کنسلٹ کرنی ہوتی ہیں پروپوزڈ وہ بکس ہوتی ہیں، ریفرنسز ہوتے ہیں، یا میٹیریل جہاں سے آپ نے لینا ہے وہ سارے سورسز ہوتے ہیں، ان کی ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے کہ جن سے ممکنہ طور پر ہمیں رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی تھیسز اس سے مراد وہ سارے سورسز ہیں جو آپ نے پریکٹیکلی اپنے تھیسز کے اندر نقل کیے ہیں یا ان کو آپ نے کنسلٹ کیا ہے. تو اس میں چونکہ سناپسس کے اندر تو ایک پرپوزڈ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ضرورت پیش آتی ہے ان ریفرنسز کی، بعض اوقات نہیں بھی آتی. اگر مٹیریل مل جائے تو وہاں سے ریفرنس لے لیا جاتا ہے، اور اگر نہ ملے تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن جو تھیسز کے اینڈ پہ ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ کنفرمڈ سورسز ہوتے ہیں کہ جو آپ نے تھیسز کے لیے یوٹیلائز کیے ہیں، ان کو مرتب کرنا آخر میں یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. اور یہ صرف تھیسز کے اندر ہی نہیں بلکہ آپ اگر جو ریسرچ آرٹیکل لکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ بیبلوگرافی جو ہے وہ اینڈ پر دی جاتی ہے کہ یہ مین سورسز ہیں کہ جن سے میں نے اپنا ریسرچ آرٹیکل تیار کیا ہے، اور جو میں نے سورسز یوز کیے ہیں وہ ان کی تفصیل یہ ہے. سو اگر ہم اس کو دیکھیں reference lists are formulated according to the instructions provided by the most recent edition of your chosen style manual. یہ جو آپ مینول یوز کرتے ہیں ریفرنسز کے لیے اس کے مطابق اس کی گائیڈ لائنز کے مطابق تیار کی جاتی ہیں. یا پھر اس کی صورت یہ ہوتی ہے، یہ میوٹ کر لیں جی، جو بھی میٹنگ کے اندر شامل ہوئے ہیں سب اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. سدرا آپ reference lists are formulated according to the instructions provided by the most recent edition of your chosen style manual. تو میں نے عرض کیا کہ جو بھی آپ نے اس میں اگر شکاگو یوز کیا ہے تو اس کے مطابق، اگر اے پی اے یوز کیا ہے انگلش کا تھیسس ہے تو اس کے مطابق، جو بھی آپ نے سٹائل یوز کیا ہے اس کے مطابق وہ اس کی گائیڈ لائنز کے تحت کی جاتی ہیں. لیکن اس میں جو یونیورسٹی ہے اگر اس نے کوئی انسٹرکشنز دی ہوئی ہوتی ہیں، اور موسٹلی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنی انسٹرکشنز دے دیتی ہیں جو ڈپارٹمنٹ لیول کے اوپر ہر ڈپارٹمنٹ کے تھیسس کے لیے ایک پیرامیٹرز اور اس کے انہوں نے کوئی رکھے ہوتے ہیں، وہ اگر انسٹرکشنز ہیں تو ان کو فالو کر کے اس کے مطابق یہ بیبلوگرافی تیار کی جاتی ہے. اب اس میں کون کون سی چیزیں مین ہوتی ہیں جو جن چیزوں کو لیا جاتا ہے ریفرنس میں، تو آپ نے پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ جو اس کے ساری معلومات اس کے اندر دی جاتی ہیں، مصنف سے لے کر کتاب اور کتاب کی پرنٹنگ، اور اس کے علاوہ جو اس کا جلد اور صفحہ ہے جہاں سے وہ چھپی ہے، تقریباً اس سے ملتی جلتی ہی چیزیں اس کے اندر بھی شامل ہیں. مثال کے طور پر آتھر نیم سب سے پہلے یہ اس کے اندر ضروری ہے جو کہ شامل کیا جائے، اس کا نام، اس کا بھی وہ طریقہ جو کہ جو سٹائل ہے شکاگو ہے، شکاگو اگر آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے تو اس کے مطابق، اگر اے پی اے جو بھی آپ کو ہدایات ہیں اس کے مطابق اس نام کا جو معروف حصہ ہے وہ پہلے لکھنا ہے، پھر اس کے بعد تفصیلی اس کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جو کتاب کا نام ہے، جو سورس ہے، جو اس رائٹر نے کمپائل کی ہے، ٹائٹل آف دی پبلیکیشن اینڈ دی ٹائٹل آف دی آرٹیکل اف اٹ از میگزین اور انسائکلوپیڈیا سے آپ نے اٹھایا تو ظاہر ہے وہاں پر آرٹیکل ہوگا، یا کسی میگزین سے لیا ہے آپ نے، ریسرچ جرنل سے لیا ہے تو اس کا جو آرٹیکل کا ٹائٹل ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا. اس کے بعد دا پلیس آف پبلیکیشن آف اے بک، جہاں سے وہ پرنٹ ہوئی ہے اس جگہ کا نام آ جائے گا.
شہر کا نام اور بعض اوقات جو ہے وہ دونوں نام لکھے جاتے ہیں، لیکن شہر کا نام عام طور پر معروف ہوتا ہے کہ وہ لکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر بیروت ہے یا لاہور ہے، کراچی ہے، تو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دی پبلشنگ کمپنی آف اے بک، اس بک کو جس کمپنی نے یا مکتبہ نے شائع کیا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ کب پبلش ہوئی ہے، ڈیٹ آف پبلیکیشن مین کہ وہ سن اشاعت جسے کہا جاتا ہے وہ۔ تو یہ 5 چیزیں اس کے اندر دی جاتی ہیں، اور بعض اوقات اگر وہ اے پی اے اسٹائل ہے تو اس کے اندر یہ جو مصنف کی جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے یا ڈیٹ آف برتھ ہے، اگر وہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی تو پھر وہ بھی ساتھ ایڈ کی جاتی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ یا برتھ۔ اور اگر شکاگو ہے تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتی، صرف ڈیٹ آف پبلیکیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ایلیمنٹس ہیں جو کسی بھی سورس کو بیبلوگرافی میں دینے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2 طرح سے سٹائل جو ہے نا وہ اس کے آتے ہیں، بیبلوگرافی کے 2 طرح سے یوز ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ الفابیٹیکلی، جو مصنف ہے چونکہ اس کا پہلے نام استعمال کیا تو الفابیٹیکلی مصنفین کے جو فہرست ہے وہ تیار کر دی جائے، اور اس میں بھی یہ چیز لحاظ کی جاتی ہے کہ یہ جو الف لام ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ مثلا البخاری ہے تو اس سے مراد بے ہوگا، نہ کہ الف لام کا وہ لحاظ نہیں ہوگا کہ یہ جی الف سے شروع ہو رہا ہے، تو اس میں بخاری سے شروع ہوگا۔ جیسے اسی طرح یہ جو الفابیٹیکلی دونوں طرح سے آ سکتا ہے، بک کے اعتبار سے بھی اور مصنف کے اعتبار سے بھی۔ اگر آپ کو ہدایات ہیں یونیورسٹی کی طرف سے کہ جی بک کا نام پہلے لکھنا ہے، پھر مصنف کا لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آگے دیگر معلومات لکھنی، تو الفابیٹیکلی وہ بکس کی ترتیب پھر آپ لگائیں گے۔ اور آج کل جو ہے وہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ جب آپ سارے انٹر کر لیں ریفرنسز، تو اس کے بعد ورڈ کے اندر یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ ان کو الفابیٹیکلی ترتیب دے دیتا ہے۔ تو پہلے تو مینول کرنا پڑتا تھا ہاتھ کے ساتھ، وہ کافی محنت طلب کام ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ جو میڈیا ہے اس نے کافی چیزیں آسان کر دی ہیں، ایک کلک کے ساتھ وہ ساری ترتیب جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے، یعنی الفابیٹیکلی اے ٹو زی وہ مرتب کر دیتا ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ چلتا ہے کہ الفابیٹیکلی مصنفین کے ناموں کے ساتھ، یا الفابیٹیکلی بکس کی جو بکس کے نام ہیں اس کے اعتبار سے، یعنی جو بھی آپ نے بیبلوگرافی تیار کی ہے جس سٹائل میں بھی، تو اس کو الفابیٹیکلی آپ نے مرتب کرنا ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ وائز بکس کا جو ہے نا وہ ذکر ہو، کہ پہلے قرآن اور پھر اس کے بعد قرآن کے بعد یہ جو تفاسیر ہیں ان کا ذکر ہو، پھر جو تفاسیر کے بعد احادیث ہیں، پھر احادیث میں جو شروح احادیث ہیں، پھر فقہ کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، پھر دیگر جنرل متفرقات یہ وغیرہ، یعنی سبجیکٹ وائز بھی یہ بیبلوگرافی تیار ہوتی ہے۔ لیکن جو موسٹلی تھیسس کے اندر یوز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے الفابیٹیکلی، جو بھی کتابیں ہیں بکس ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ قرآن کو پہلے رکھ لیا جاتا ہے اور باقی ساری ترتیب کے ساتھ الفابیٹیکلی وہ لکھ لی جاتی ہیں، اور وہ اس میں کوئی وہ ابہام نہیں ہوتا، جو بھی آسانی سے، چونکہ اس میں زیادہ آسانی ہوتی ہے تو بک تلاش کرنے میں، لہذا یہ زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے کہ الف بائی ترتیب کے ساتھ یہ بیبلوگرافی تیار کی جائے۔ یہاں تک اگر کسی کو کوئی کویشچن ہے، کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے ہم جو دیگر فہارس ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی باتیں شیئر کریں گے۔ سر ریفرنسز اور بیبلوگرافی میں مین فرق یہی ہے کہ اس میں بھی ریفرنسز ہوتے ہیں، لیکن بیبلوگرافی میں یہ ہے کہ جو پریکٹیکلی آپ نے جہاں جہاں سے وہ لیے ہیں وہ ریفرنسز وہ کوٹ کرنے۔
ہاں جی، فرق یہ ہے بنیادی طور پر کہ ریفرنسز کے اندر تو بار بار ایک ریفرنس ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک 5 صفحہ کے اوپر اس کا ذکر آیا، پھر 10 صفحہ کے اوپر بھی آ گیا، پھر 120 پیج کے اوپر بھی اس کا ذکر آ گیا، لیکن جو ببلوگرافی ہے اس میں صرف ایک ہی دفعہ اس کا نام آنا ہے اس بک کا کمپلیٹ. لیکن دوسرا فرق یہ ہے کہ ریفرنسز کے اندر تو بک کی جو جلد ہے وہ بھی آتی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو پیج نمبر جو ہے نا اس کا کون سا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ معلومات نہیں ہوتی، مطلب صفحہ نمبر کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جلد کون سی ہے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف سمپلی مصنف کا نام، کتاب کا نام، کہاں سے چھپی ہے، اور اس کی جگہ کا نام، سنہ اشاعت، اور بلکہ ایک اور ایڈ کر لیں اس کے اندر جو ایڈیشن، وہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے کنسلٹ کیا ہے وہ کہ وہ کون سا ایڈیشن ہے. لیکن بالعموم جو یہ ڈیٹ آف پبلیکیشن ہے اس کے اندر یہ کلیئر ہو ہی جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ جو ہے نا وہ اس کو علیحدہ سے بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ سنِ اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کا ایڈیشن بھی بتا دیتے ہیں کہ کون سے ایڈیشن میں یہ جو بک شائع ہوئی ہے جو میں نے آپ کنسلٹ کی ہے. ٹھیک ہے. جی، اینی ادر کویشچن؟ یہ جو سناپسی اور تھیسس ہے، اس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سناپسز میں ہم نے جو ریفرنسز اور مصادر اور مراجع لکھے ہیں وہ ایک مفروضہ ہے، اور تھیسس میں ہم نے جو لکھنے ہیں وہ ہم یوز کر چکے ہیں. جی جی بالکل یہی فرق ہے. یہاں تو صرف ہم نے جو لٹریچر ریویو کیا ہے، جو پڑھا ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے ایک لسٹ تیار کی ہے کہ جی یہ کتابیں ہمیں کنسلٹ کرنی پڑیں گی ریسرچ کے دوران. تو یہ ایک پروپوزڈ لسٹ ہوتی ہے. اور جو میں یوں کروں گا. جی ہاں جی، اور جو تھیسز میں وہ تو آپ کر چکے ہیں، لہذا وہ ڈیفینیٹ وہ ہوگی کہ جو آپ نے یوز کی ہیں اس کے اندر سورسز، کتابیں کنسلٹ کی ہیں، ان کو آخر میں ترتیب کے ساتھ آپ نے لکھ دینا ہے، نوٹ کر دینا ہے، اور اس کو سسٹمیٹیکلی الفابیٹیکلی ترتیب دے دینا ہے. سر سنوپسس میں کتنے مطلب مصادر و مراجع کم از کم ہونے چاہیے، کتنے کی لسٹ ہونی چاہیے؟ یہ کتنے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ کہیں بھی، لیکن ریزنیبل ہونی چاہیے. جو میکسیمم آپ کو اویلیبل ہیں، جو اس کے ریلیٹڈ ہیں، جو ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی امہات الکتب ہیں ان وہ تو ضرور ہونی چاہیے. مثلا اگر آپ نے فقہ کے کسی ٹاپک کے اوپر بھی بات کرنی ہے تو آپ کو حدیث کی ضرورت پیش آئے گی، تفاسیر کی ضرورت پیش آئے گی. تو جو بڑی بڑی تفاسیر ہیں، بنیادی جو سورسز کے اندر یوز ہوتی ہیں ان کے نام ہونے چاہیے اس کے اندر. پھر جو احادیث ہیں وہ سیاستہ تو کم از کم ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ جو شروح حدیث ہیں وہ بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اندر شروعات کی ضرورت پیش آئے گی. پھر فقہ کی جو بنیادی کتابیں ہیں، سورسز ہیں، وہ بھی اس کے اندر آنے چاہیے. اس کی آگے پھر شروحات کی گئی ہیں وہ بھی اس کے اندر جو آئیں. پھر اس کے بعد جو بکس ہیں اردو کے اندر لکھی ہوئی ہیں یا انگلش کے اندر لکھی ہوئی ہیں بعد میں ان کا ذکر ہو. اور اس کے علاوہ جو ہر ٹاپک کا حصہ ہوتی ہیں وہ تو اصطلاحات والی جو بکس ہیں یا لغت کی جو بکس ہیں وہ تو ہر ٹاپک کے اندر ان کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی شامل کر لینی چاہیے. اس طرح سے جو اس کی کوئی تعداد تو فگر تو نہیں ذکر کی جاتی کہ کم از کم اتنی ہوں، لیکن ریزنیبل ہوں کہ جس کے اندر موسٹلی جو آپ کا جو میٹیریل ہے وہ اس میں کور ہو سکتا ہو. تو اتنی جو ہے نا وہ بکس لکھ لینی چاہیے. جی حافظ یعقوب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام کو درود فرما لیں آپ کے. جی سر. آپ ان میوٹ تو ہوئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب یہ کنفیوژن تھا جو آپ نے خود ہی دور کر دیا ہے
یہ جو حوالہ جات کے حوالے سے، ریفرنسز کے حوالے سے کہ الفابائی جو ترتیب ہوگی اس میں کون سا لفظ پہلے شمار ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن تھا، وہ دور ہو گیا ہے. تو الحمدللہ باقی سارے معاملات ٹھیک ہیں، باقی باتیں آپ کی ساری کلیئر ہیں الحمدللہ. بس اس میں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جو پہلے بھی ریفرنس کے دوران بھی شاید وہ کی ہو، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے یہ چیز کہ یہ جو فیمس نیم ہے، مصنف کا جو فیمس نیم ہے، وہ جی جی اس حوالے سے بھی بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی وہ کون سا یوز کریں فیمس نیم. اچھا تو جی جی اس میں آپ نے وہ عام طور پر جو ہے نا وہ یہی کر لیا جاتا ہے کہ جو آخری حصہ ہوتا ہے نا اس کو اٹھا کے پہلے لکھ لیتے ہیں. تو یہ کوئی جی جی پیٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے آخری حصہ ہی جو ہے نا وہ شروع میں لکھنا ہے، بلکہ جو مشہور نام ہے جن سے لوگ کثرت سے واقف ہیں تو اس کو آپ نے بالکل شروع میں رکھنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ جو بھی آخر میں ہے جو معروف ہے یا نہ ہو تو اس کو جو ہے نا وہ اٹھا کے شروع میں کر لیا جائے. ٹھیک ہے. جیسے پیر کرم شاہ، یہ اب پیر کرم شاہ کے ساتھ نام سے معروف ہیں. اگر کوئی اس کو جو ہے نا وہ صرف الازہری لکھ دے تو الازہری تو اور بھی کئی ناموں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو ایسا نام شروع میں سر لکھنا چاہیے، ایسا نام شروع میں لکھنا چاہیے کہ جو معروف ہے اور جس سے کنفیوژن جو ہے وہ نہیں پیش آتی. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر اب آئیے. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ معروف نام کو پہلے لے کے آئیں گے جو جی معروف جی، ہے. معروف نام جو ہے وہ پہلے ہونا چاہیے جس سے فوری پتہ چل جائے کہ یہ فلاں آدمی ہے اور کنفیوژن نہ ہو. سر اس میں جو پرانے ہمارے بزرگ ہیں ان کے ساتھ عموماً امام لکھا جاتا ہے، امام بخاری اور اس طرح. تو معروف جیسے بخاری ہے تو صرف بخاری لکھیں گے اور آگے ان کا نام. جی جی، بخاری لکھیں گے. یہ امام تو ایک ٹائٹل ہے نا، یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام فلاں سب کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو یہ تو کوئی ڈسٹنگوشڈ تھنگ نہیں ہے کہ جو جس سے اس کی نمایاں پہچان ہو رہے. لہذا اس وجہ سے یہ نہیں بخاری لکھیں گے، مسلم لکھیں گے یا ترمذی لکھیں گے، ابن ماجہ لکھیں گے، جس سے فوری پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بزرگ ہے. امام ابن ماجہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام بخاری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ دوسرا یہ کہ ان کی جو بکس کے نام ہیں وہ بھی اصل اوریجنل جو ہے وہ بکس کے نام استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ بکس سے عام طور پر جو بخاری شریف لکھ دیتے ہیں، بعض اوقات مسلم شریف لکھ دیتے ہیں، تو یہ ان کا جو بکس ہیں یہ اصل نام نہیں ہے، بلکہ اصل نام جو ہے وہ لکھنے چاہیے. صحیح البخاری ہے یا الجامع الصحیح ہے. اور ویسے نام تو اس کا بہت لمبا ہے، لیکن جو استعمال ہوتا ہے زیادہ الجامع الصحیح. ٹھیک ہے. اور الجامع الصحیح مسلم کی بھی وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان دونوں کے نام سیم آ جاتے ہیں، لیکن اس سے ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ امام مسلم کی ہے اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے ناموں کے ساتھ. ڈسٹنکشن قائم کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا مزید بتائیں کہ ڈسٹنکشن کیسے قائم ہو دونوں میں. نہیں، وہ تو نام کے ساتھ ہو جائے گی نا. جب آپ نے شروع میں لکھا ہے اچھا مسلم جی جی یا امام مسلم لکھ دیا اور اس کے جی ساتھ جی ہی کلیئر ہو گیا، بخاری لکھ دیا اس کے ساتھ ہی کلیئر ہو گیا کہ یہ جو آگے جامع صحیح لکھا ہوا ہے، دونوں کے آگے جامع صحیح لکھا ہوا ہے تو نو پرابلم. لیکن مسلم کے ٹھیک ہے. ساتھ بخاری کے ساتھ واضح فرق آپ کو محسوس آ ہو جائے جائے گا کہ یہ جو کن کی کتاب ہے. سر ایک دو لوگ دوبارہ آ رہے تھے گروپ میں، تو پلیز ان کو الاؤ کر دیجیے ساتھ وغیرہ. ہاں، جو مجھے مطلب اپروچ کر رہا ہے، مجھے آ جاتا ہے سامنے تو میں کر لیتا ہوں اس کو. وہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتی ہے جب نہیں ہو پاتا اگر کوئی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. یہ ایسے کہ سعد آپ اللہ ہے نا، وہ ان کو میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، لیکن وہ پھر نہیں ہو رہے، ان کے کوئی ٹیکنیکل پرابلمز آ رہے ہیں. اب ہو گئے ہیں. جی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
سر ابھی آپ نے ڈیورنگ لیکچر بتایا کہ جو ایڈیشن کی ڈیٹ ہوگی مطلب جو سال ہوگا ایڈیشن کا وہ بھی جو ہے وہ اندر نوٹ کر دیا جائے. تو سر اس کو ترتیب کے ساتھ ہم کس طرح لکھیں گے؟ آیا وہ سن اشاعت کے ساتھ لکھا جائے گا میں نے یا کہا کہ ویسے تو جی سن اشاعت جو ہے نا وہ اس چیز کو ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ جو بک جی میں نے کنسلٹ کی ہے جس کا میں ریفرنس دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں یہ کب شائع ہوئی، تو اس کے اندر ہی وہ ایڈیشن کا بھی ذکر آ جائے گا. لیکن بعض جو ہے نا اس کو علیحدہ سے بھی لکھ دیتے ہیں. تو ایڈیشن جو ہے نا یہ کہ کون سا ایڈیشن ہے یہ اس کی جو مکتبہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ آ جائے گا، اور پھر آخر میں سن اشاعت آ جائے گا. ایڈیشن پہلے آ جائے گا اور جی سن جی اشاعت جو ہے وہ ٹھیک ہے بعد میں آ جائے گا. اس طرح سے وہ اس کی ترتیب ہو. جی سر ٹھیک شکریہ. سر یہاں پہ نا سر ایک چیز پوچھنی تھی کہ آپ کا ایک آرٹیکل آپ نے پچھلے مطلب میڈ ٹرم سے پہلے دیا تھا، تو اس میں نا وہ سارے حوالہ جات اینڈ پہ لگے ہوئے تھے، جی جی مطلب وہ نمبرنگ کے ساتھ. تو سر یہ اس میں پھر کیا فرق ہے؟ مطلب وہ یہ بعض لوگ آپ نے پڑھا ہوگا جو ریفرنسز کا ہم نے ٹاپک پڑھا تھا، تو وہاں پر فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ دو طرح کا آپ نے اس کا سٹائل پڑھا ہوگا. جی جی یہ دو طریقے جی استعمال ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی اور بھی ہوتے ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ پورے تھیسس کے اینڈ پر سارے ریفرنسز ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے نا وہ دے دیے جائیں. ایک یہ بھی ہے. ایک یہ جی ہے کہ ہر چیپٹر کے اینڈ پر جو ہے نا وہ سارے ریفرنس دیے جائیں ترتیب کے ساتھ. یا اس طرح سے بھی جی جی استعمال ہوتا ہے کہ ہر فصل کے بعد یا ہر مبحث کے بعد جو ہے وہ سارے ریفرنس کٹھے دے دیے جائیں. یہ اینڈ نوٹ ٹھیک کی صورتیں ہیں ساری. چلو ٹھیک اینڈ ہے. نوٹ سر وہ مطلب یہ جو ہم نے آج کل اگر کچھ اس طرح کا کچھ لکھنا چاہیں آرٹیکل، تو آج کل بہتر کیا چیز ہے کہ ہم یوں اینڈ پہ اس کو مطلب لکھیں، مطلب 5-7 صفحوں کا ایک آرٹیکل ہے، اب یا اس اس کا کو پرپز دیکھیں کہ وہ کہاں پہ آپ نے پرنٹ کروانا ہے. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. کچھ صحیح ریسرچ جرنل جو ہیں وہ اینڈ نوٹ کے ساتھ آرٹیکل ایکسیپٹ کرتے ہیں. کچھ ریسرچ جرنل جو جی ہیں وہ فٹ نوٹ کے ساتھ آرٹیکل جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو آپ نے جی یہ پہلے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا لکھنے کا پرپز کیا ہے، آپ نے کہاں پرنٹ کروانے کے لیے اس کو سبمٹ کروانا ہے. پھر اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ وہ طریقہ اختیار کر لیں. لیکن جی زیادہ بہتر طریقہ ہے وہ تھیسس کے اندر بھی ہمارے مثلا جتنے بھی تھیسس ہم نے لکھوائے ہیں یا لکھوا رہے ہیں اس میں ہم فٹ نوٹ کو ہی پریفر کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ بھی فٹ نوٹس کو ہی پریفر کرتے ہیں، چونکہ وہ پڑھنے والے کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے کہ وہ پیج کے اوپر ہی دیکھ لیتا ہے کہ اس کا یہ ریفرنس ہے. اور جی سر اگر وہ اینڈ پہ دیا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ پڑھنے والے کے لیے ایک دقت پیش آتی ہے کہ وہ پہلے جا کے اینڈ سے وہ تلاش کرے کہ یہ کون سا ریفرنس ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھنا شروع کرے. تو پڑھنے میں تھوڑا جا تسلسل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ ڈسٹربینس پیدا ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جی زیادہ جو پریفریبل ہے وہ فٹ نوٹ ہے. فٹ نوٹ کو جی استعمال کرنا چاہیے. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ جہاں آپ نے وہ آرٹیکل بھیجنا ہے پرنٹنگ کے لیے اس کو دیکھ لیا جائے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو تھیسس جو آپ جی سر لکھیں گے تو اس میں یہی کوشش کریں کہ آپ فٹ نوٹ کو پریفر کریں اور اسی کو یوز کریں اور اسی کی پریکٹس بنائیں. لیکن آپ نے اگر کہیں آرٹیکل بھیجنا ہے اور وہ ریسرچ جرنل اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ فٹ نوٹ نہیں چاہتے، وہ اینڈ نوٹ چاہتے ہیں، تو پھر آپ اینڈ نوٹ کو جو ہے نا وہ یوز کر لیں وہاں. تو دونوں طریقے جو ہے نا وہ کرنے ہیں. لیکن اس میں یہ کوشش کریں کہ یہ جو ریفرنسز ہیں یہ ایٹومیٹک جو طریقہ ہے لگانے کا اس کو آپ سیکھ لیں، کیونکہ جو مینول لگائے جاتے ہیں اس کے اندر زیادہ پھر پرابلمز آتی ہیں بعد میں. اگر کوئی چینج کرنا ہو تو سارے کو پھر چینج کرنا پڑتا ہے اور اس سے بہت سا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. جبکہ آٹو اگر جی لگائیں ورڈ کے اندر آٹو کی آپشن ہوتی ہے، مجھے ان پیج کا تو اتنا علم نہیں ہے، تو اس میں پھر آسانی ہوتی ہے. اگر آپ
ایک جگہ پہ کوئی ریفرنس غلط ہو گیا, اس کو کاٹنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, تو آٹومیٹکلی ساری جو لسٹ ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گی خود بخود آٹومیٹک, آپ کو جو ہے نا وہ پریشانی نہیں سر ہوگی. یہ اچھا طریقہ ہے, کیونکہ ہمیں بڑا پرابلم ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نا کہ یہ آٹومیٹک والا طریقہ ابھی مجھے پتا چلا, اس کو آج سیکھتے ہیں کچھ. جی, یہ ورڈ کے اندر اگر آپ جائیں نا تو وہاں پر ریفرنسز کی آتی ہے آپشن, تو وہاں آٹو ریفرنس لگا کے تو وہ بڑا آسان رہتا ہے, ایک دفعہ محنت کر لے بندہ تو پھر آگے پریشانی نہیں ہوتی اگر کوئی چینجنگ بھی کرنی ہو. بلکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم مینول لگاتے ہیں تو ریفرنس کا نمبر جو ہے نا وہ پچھلے پیج کے اوپر لگا ہوتا ہے اور وہ ریفرنس اگلے پیج کے اوپر جا چکا ہوتا ہے, نمبر پچھلے پہ ہے اور ریفرنس اگلے پیج پہ, ایسے بھی پھر پریشانی ہوتی ہے. لیکن اگر آٹو لگا ہو تو پھر یہ پریشانی نہیں ہوتی, وہ آٹومیٹکلی اگلے پیج کے اوپر چلا جائے گا. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ فٹ نوٹ کے اندر ریفرنس کا جو نمبرنگ ہے وہ ہر پیج کی الگ ہوتی ہے یا ایک ہی نمبرنگ سے چلا جا سکتا ہے؟ پہلے پیج پہ 2 آ گئے, پھر نیکسٹ پیج پہ 3rd and 4th آ گئے, پھر نیکسٹ پیج پہ 5th and 6th آ گئے, اس طرح چل سکتے ہیں ہاں یا جی ہر پیج کا الگ؟ ہر پیج کا نہیں, وہ تسلسل سے نمبرنگ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. کچھ جو ہے نا وہ اس طرح سے بھی لگاتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ 1 سے لے کر اینڈ تک جو ہے نا وہ ریفرنسز بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے کہ آپ کے کتنے ریفرنس آپ نے یوز کیے ہیں, اور یہ نہ ہو کہ ہر پیج کے اوپر 2 لگے ہوئے ہیں تو 1 2 اور اگلے پیج پہ 3 لگے ہیں تو 1 2 3, اس طرح سے کرنے کی بجائے جو تسلسل سے اگر کنٹینیوسلی لگائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. جی ٹھیک. ہمارے پاس یہ جو ریسرچ جرنل ہے اس کے لیے آرٹیکل آتے رہتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہمیں اس وقت پرابلم پیش آتی ہے کہ اگر کوئی مینول لگا کے بھیجتا ہے تو تب ہم اس کو ریوائز کرواتے ہیں کہ جی آپ اس کو آٹو کر کے دیں, اور بعض اوقات ایسے بھی ہے, یہ جو پرابلم بھی ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو ہر پیج کے اوپر 2 3 نمبر علیحدہ لگے ہوئے ہیں, پھر اگلے پیج کے اوپر 1 2 لگا ہوا ہے, پھر اگلے پیج پہ 1 2 3 لگا ہوا ہے, اس طرح سے بھی پرابلمز آتی ہیں. جب ہم اس کو اپنے اس کے اندر دوسرے آرٹیکلز کے ساتھ ہم ملاتے ہیں تو پھر ان کی نمبرنگ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, باقی جو ہے نا اور طرح سے لگے ہوتے ہیں, یہ والے کسی اور انداز سے لگے ہوتے ہیں. اس لیے اس چیز کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھ کے ایک اچھا جو زیادہ استعمال ہونے والا سٹائل ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ببلیوگرافی کے حوالے سے پڑھ رہے تھے, اب کچھ فہارس جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں جو تھیسس کے اینڈ پر دی جاتی ہیں. یہ جو ببلیوگرافی ہے اس سے پہلے ببلیوگرافی بالکل اینڈ پر دی جاتی ہے, لیکن اس سے پہلے کچھ فہارس ہوتی ہیں جو کہ تھیسس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور عام طور پر ہمیں بعض اوقات ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. ان کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ جب آپ تھیسس لکھ رہے ہیں تو اگر ساتھ ساتھ ہی ان کو تیار کرتے جائیں تو وہ زیادہ آسانی رہتی ہے کہ آخر میں پھر سارے تھیسس سے کنسلٹ کرنا جو ہے وہ نہیں پڑتا. اس میں ایک فہرست جو ہے وہ ہوتی ہے فہرست آف ورسز, یعنی فہرست آیات, جو قرآن پاک کی آیات جتنی بھی استعمال ہوئی ہیں ہمارے تھیسس کے اندر ان کو ارینج کیا جاتا ہے. ورسز شوڈ بی ارینجڈ اکارڈنگ ٹو دی سیکوینس. اس میں ایک تو یہ چیز سامنے رکھی جائے کہ اس کو سیکوینس وائز جو ہے نا وہ آپ نے دینا ہے, یعنی قرآن پاک کے اندر جو پہلے آیت ہے اس کو پہلے لکھ دیں, جو بعد میں ہے اس کو بعد میں لکھیں, یعنی پہلے سورہ فاتحہ میں سے سورہ بقرہ میں سے, اس طرح سے ترتیب کے ساتھ جو آیات آپ نے اس کے اندر دیے ہیں ان کو اس ترتیب سے قرآن کی ترتیب کے ساتھ ارینج کر دیں تاکہ اس کا جو قرآن پاک کا جو ایک سیکوینس ہے وہ قائم رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایچ ورس quoted in the dissertation should be followed by surah and verse number. اس کا بہتر یہ ہے کہ اس کے آخر میں جب آیت لکھیں تو اس کا سورت کا نمبر لکھ دیں, اور وہ نام بھی لکھا جا سکتا ہے اور نمبر بھی لکھا جا سکتا ہے, یا ایسے ہی کر لیں کہ جیسے آپ نے ریفرنس دیا ہوا ہے وہاں پر سورت اس کا پھر جو آیت اور بٹا کی صورت میں ورس جو ہے نا وہ لکھی ہوتی ہے, یا آیت بٹا سورت جو ہے نا وہ لکھی ہوتی ہے.
تو وہ جو آپ نے اسٹائل استعمال کیا ہے اس کے اندر اسی کو آپ ساتھ ہی ادھر بھی کاپی کر لیں، یا یہ ہے کہ صرف سورت کا نام لکھیں اور آیت کا نام، لیکن سورت کا نمبر بھی لکھیں جو زیادہ بہتر ہوتا ہے، یہ آسانی ہوتی ہے تلاش کرنے میں، کوئی بھی شخص دیکھنا چاہتا ہے اس کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایچ ورس شوڈ آلسو بی فالوڈ بائی پیج نمبر ان دی ڈیزرٹیشن، جو آپ نے تھیسس کے اندر جہاں پر اس کو کوٹ کیا ہوا ہے اس کا پیج نمبر بھی آخر میں آپ لکھ دیں، یعنی پہلے وہ آ جائے گی سیکوینس، یعنی سیریل نمبر آ جائے، پھر اس کے بعد آیت آ جائے، اور اس کے بعد اس سورت کا نام پلس نمبر اور آیت کا نمبر، اور آخر میں جو پیج نمبر ہے تھیسس کا کہ یہ تھیسس کے کس پیج کے اوپر وہ آئی ہے۔ اب اگر اس آیت کو تھیسس کے اندر ایک سے زائد پیجز کے اوپر کوٹ کیا گیا ہے تو پھر اس جتنے جہاں جہاں بھی اس کو کوٹ کیا گیا ہے لکھا گیا ہے تو آپ نے اس کا صفحہ نمبر جو ہے نا وہ لکھنا ہے، یعنی اگر 10 پیجز کے اوپر وہ ہے تو 10 پیج نمبر ہی اس کے آگے جو ہے وہ لکھ دیے جائیں گے کہ یہ اتنے مقامات کے اوپر اس آیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ آیت کا یعنی جب آپ نے لسٹ بنانی ہے فہرست آیات تو اس کو لازم کرنا ہے کہ آپ نے ان کو اس طرح سے ترتیب دینا ہے کہ اس کو کوئی کسی کو بھی جو ہے نا وہ تلاش کرنے میں مسئلہ نہ ہو، اور پھر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے تھیسس مکمل ہو چکا ہوتا ہے لیکن یہ والی چیزیں ہیں وہ لکھی نہیں ہوتی، پھر وہ ریوائز کروانی پڑتی ہیں، اور پھر وہ محقق کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے تو پورا کمپلیٹ کر لیا تھا، اب یہ مجھے ایکسٹرا چیزیں جو ہے نا وہ دی جا رہی ہیں، تو وہ ایکسٹرا چیزیں نہیں ہوتی، وہ پہلے سے ہی آدمی کو کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات سمجھنے میں یا سمجھانے میں جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے تھیسس جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر کے ایک ریسرچر لے آتا ہے، اور پھر بعد میں اس کو کوفت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ میں اب دوبارہ اتنی محنت کروں اور آیات کو بھی نکال لوں جتنی آیتیں اس کے اندر ہیں اور جتنی حدیث ہیں ان کو بھی نکال کے میں فہرستیں بنا کے لاؤں، یہ بڑی پرابلم پیش آتی ہے۔ اس کے بعد لسٹ آف حدیث، احادیث جتنی کوٹ کی گئی ہوتی ہیں ان کی بھی ایک فہرست تیار کرنی ہوتی ہے فہرست آیات کے بعد، اس کے اندر بھی آل حدیث شوڈ بی گیون ان الفابیٹک آرڈر، یہاں پر جو ترتیب ہے وہ جو آپ نے حدیث کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کو، یا پھر اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے راوی اس کے اندر ہیں اور راوی کی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ کر دیں، لیکن اس میں آسانی یہی ہوتی ہے کہ حدیث کے الفاظ کو الفابیٹیکلی آپ ترتیب دے دیں، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ لسٹ بنانے کے بعد آپ وہ کمانڈ دیں کمپیوٹر کو، اے ٹو زی جو ہے نا وہ اس کو سیکوینس میں کر دے گا، الفابیٹک آرڈر میں کر دے گا، جیسے آپ نے فہرست کتب یا فہرست مصادر و مراجع کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ الفابیٹیکلی ترتیب دینا مشکل نہیں ہے، پہلے بہت مشکل ہوتا تھا، مجھے بڑا اچھی طرح سے یاد ہے جب ہم نے ایم فل کیا تھا 2005 کے اندر وہ مجھے ڈگری ایوارڈ ہوئی تھی، لیکن 2003-4 کے اندر میں نے وہ سبمٹ کروایا تھا، تو وہ جو آیات تھیں وہ اس طرح سے ترتیب دی تھیں، یہ جو فہرست مصادر و مراجع ہیں وہ بھی اس طرح سے ترتیب دی تھی کہ وہ سارا کاپی کروا کے پھر ہر کتاب کی جو لائن تھی وہ کینچی سے کاٹ کے ان کو پھر ایک سادہ کاغذ لے کے ان کے اوپر گم سے پیسٹ کرتے رہے کہ یہ پہلے آتا ہے، یہ بعد میں آتا ہے، یہ اس کے بعد میں آتا ہے، اس طرح سے کافی ٹائم لگا کے کچھ ہیلپ بھی دوسرے لوگوں سے لے کے پھر اس کو ترتیب لگایا گیا تھا، بڑی اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کہ محنت کے ساتھ یہ ترتیب لگائی تھے، اور اب جبکہ لیٹسٹ جو اب سہولیات ہیں اس میں بڑی آسانی کے ساتھ بندہ ایک کلک کے ساتھ ترتیب دے سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ الفابیٹیکلی ان کو مرتب کرنا ہے احادیث کو، اور احادیث اگر وہ زیادہ لمبی ہیں تو اس میں پہلا دوسرا 2 سینٹینس لکھ کے اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ لگا کے آگے آپ اس کا جو ہے وہ ڈاٹ ڈاٹ کے ذریعے سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ اگلا حصہ جو ہے وہ اس کے آگے جاری ہے۔
each of these should be followed by page number of the thesis. اس کے اندر بھی ایک یہ ہے کہ اس کا ریفرنس بھی جو آپ نے یقین دیا ہوا ہے ہوگا جب اپنے تھیسس کے اندر اس کو مینشن کیا ہے کہ کون سی کتاب سے ہے، تو اگر وہ اختصار کے ساتھ اس کا یہاں بھی ریفرنس لگا دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہیں بھی تو کم از کم جو ہے نا یہ پیج نمبر دے دیا جائے کہ یہ تھیسس کے اندر کس پیج کے اوپر ہے. اگر اسی طرح ایک سے زائد پیجز کے اوپر ہے وہ جتنے پیجز ہیں ان کو یہاں پر نوٹ کر دیا جائے گا. تو یہ فہرست ہوگی مطلب احادیث کی، کہ جس کے اندر اگر ریفرنس بھی دے دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تیسری فہرست جو ہے وہ ہے اسماء الاسماء والکنہ، لسٹ آف نیمز آف پرسنالٹیز، جو شخصیات اس کے اندر جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ایک فہرست بنائی جاتی ہے. اسے فہرست اسماء یا فہرست اعلام بھی کہا جاتا ہے. جتنے بھی اس میں نام آئے ہیں ان کی فہرست. Names of the personalities mentioned in the thesis should be arranged in alphabetical order. اس کا بھی جو ترتیب کا لحاظ یہ کرنا ہے کہ الفابیٹیکلی ان کو مرتب کر دیں، اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ they should be followed by page number as well، کہ جو تھیسس کے اندر جہاں کہیں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے اس کا پیج نمبر یہاں پر آگے لکھ دیا جائے، تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ یہ شخصیت اس کا ذکر کس طرح سے کیا گیا ہے تو پیج نمبر کھولے تو وہ دیکھ سکے کہ اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں. اس میں خاص طور پر ان شخصیات کا ذکر تذکرہ بہت ضروری ہے، بالخصوص احادیث کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اس کا پس منظر اگر کوئی اس کے اندر اس کا ذکر آیا ہے تو ظاہر ہے اس کا تعارف مختصر جیسے میں نے بتایا تھا حواشی کے اندر بھی کروایا جائے گا، کہ اس کا کم از کم یہ بتا دیا جائے گا کہ اصل نام کیا تھا اور اسپیشلٹی کیا تھی، کب فوت ہوا، اس کی تاریخ پیدائش کیا تھی. یہ 3-4 معلومات ہیں، اور اگر اس نے کوئی اہم کتاب لکھی ہے تو اس کتاب کا نام لکھ دیا جاتا ہے حواشی کے اندر. لیکن یہاں پہ اس کا آخر میں تذکرہ یعنی فہرست کی صورت کے اندر بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ایک لسٹ ہوتی ہے لسٹ آف دی پلیسز، جسے فہرست اماکن کہا جاتا ہے، یعنی مختلف جگہوں کے نام. لسٹ آف دی پلیسز مینشنڈ ان دی تھیسس should also be arranged alphabetically. ان کی جو ترتیب ہے وہ بھی الفابیٹک ہونی چاہیے، اور ان کے بھی جو پیج نمبر ہے تھیسس کے اندر کہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے اس پیج نمبر کو ان کے سامنے لکھ دیا جائے. تو یہ 4 قسم کی جو فہرستیں ہیں ان کا ذکر ہے. ایک ہے لسٹ آف دی ٹرمز، جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ان کی بھی فہرست آخر میں لکھ دی جائے. جو ٹرمز یوز کی گئی ہیں اس میں ان کو بھی الفابیٹیکلی ترتیب دے دیا جائے، تاکہ اگر کوئی اصطلاح کو دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے. Terms should be followed by page number in the thesis کے اندر جہاں کہیں بھی اس کا ذکر ہے اس کا صفحہ نمبر بھی ساتھ دینا ضروری ہے. تو یہ آج کا لیسن تھا، جو لیکچر تھا، جس میں ہم نے چند ایک کویسچن بھی مرتب کیے. what is reference, what are the elements of bibliography, which are the styles of bibliography, how should be the list of the verses arranged, how can be the list of the terms used in the thesis arranged، کہ کیسے جو ہے نا وہ ترتیب دی جاتی ہیں. ایسے ہی what is the importance of names of places and countries، مختلف جگہوں کے جو نام ہیں وہ بھی اس کے اندر جو دیے جاتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے.